أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ دوسری آیت کریمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اتنی بات آپ جانتے ہیں کہ اعبدوا اور اجتنبوا دونوں امر کے صیغے، آرڈر، اور امر برائے وجوب ہے۔ یہ انبیاء کی یہ دعوت ہے جس سے فرضیت کا استدلال ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، کسی اور کی نہیں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا فرض ہے۔ اور یہاں وہی بات آ گئی، توحید نفی و اثبات ہے، اعبدوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت یہ نفی ہے، طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف طاغوت کی بڑی قابل فہم ہے۔ یعنی کسی بھی معبود یا متبوع کے تعلق سے حد سے تجاوز کر جائے۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ آپ کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، حجر کو، شجر کو معبود مان لیں، یہ تجاوز حد ہے، یہ طغیان ہے، طغیان۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا، سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں، دریا میں طغیانی، یعنی جو پانی کا جو ایک لیول، جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے، یہ طغیانی۔ کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے، اس حد سے بڑھانا یہ طغیانی اور طاغوت ہے۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے، کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی نبی کو، ولی کو، فرشتہ کو، یہ طغیانی۔ اب حد سے بڑھ گئے، اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا۔ اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے، جیسے فرعون تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، دعوت دے رہا ہے، خوش ہے، تو وہ شخصیت خود طاغوت بن گئی، اور اس کو ماننے والے بھی اسے طاغوت قرار دے رہے ہیں، دونوں طاغوت۔ اور اگر وہ شخصیت ناخوش ہے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی، وہ اس دعوت سے اظہار برات کریں گے، وہ شخصیت بری ہے۔ اس طرح مطاع اور متبوع، اطاعت، اتباع، یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھو، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں۔ شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ احکام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صرف اللہ کا حق ہے، حق اطاعت۔ تو رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے معزون ہے، اللہ کے امر سے آئے، اللہ کی اذن سے آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہے کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، ایک حرف کا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منسوب کر دی، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہرگ کاٹ دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے، جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے، تو آپ نے طغیانی اختیار کی، اسے اس کی حد سے بڑھا دیا، خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے۔ آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے یہ طغیانی۔ اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے،
لیڈر مانا جائے مجھے، پھر وہ خود طاغوت ہے۔ لیکن وہ شخص اگر اظہار برات کر دے اور صاف کہہ دے اذا صح الحدیث کو مذہبی، کہ لوگوں میری بات مذہب نہیں، میری بات دین نہیں، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، مانا وہ بری ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید نہ کرو، حالانکہ یہ ائمہ اس امت کے اساطین نہیں، تقلید نہ کرو۔ یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے، ان کی ہر بات مانی جائے گی، یہ طغیانی۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اس طغیانی سے بچو، دونوں امر کے صیغے، تو اس سے بھی توحید کے وجوب کا اظہار ہو رہا ہے، دونوں امر کے صیغے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، تیسری آیت کریمہ، تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ حصر اور قصر کا انداز ہے، نفی کے بعد اگر اس بات ہو تو یہ انداز ہے قصر اور حصر کا، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی۔ وہی عقیدہ توحید، نفی و اثباتاً وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو، یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ۔ معنی فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ فیصلے کی تین قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس۔ ایک ہے فیصلہ شرعی، قضاء شرعی، ان شریعت بنانا، شریعت کے فیصلے کرنا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ قضاء شرعی ہے۔ کس کا اختیار بھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک ہے قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے۔ تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے سال جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کسی نے نہیں۔ یہ قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے، یہ بھی اللہ کے پاس۔ اور ایک قضاء جزائی ہے، جزا کے فیصلے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جزا اور سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصل جزا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ ان فیصلوں میں کوئی شریک نہیں، کون جنتی کون جہنمی، یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ مخلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گی، اللہ کے امر سے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے مشفوع کا تعین نہیں کر سکتی، شافع بننا تو دور کی بات، مشفوع بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت کا باب آگے آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں فیصلے اللہ کے پاس، قضاء شرعی بھی، قضاء قدری و کونی بھی، اور قضاء جزائی بھی۔ تو قضاء شرعی کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو مانو، اور اس تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے پاس، فیصلہ اللہ کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے، اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ مالدار کر دے عدل ہے، غریب کر دے عدل ہے، صحت دے دے عدل ہے، بیمار کر دے عدل ہے، ہر فیصلہ عدل۔ وقضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ انداز قصر ہے، اسلوب حصر ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ نقطہ توحید اور اس کا وجوب شیخ نے لیا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھی آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ وَاعْبُدُوا بھی امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہی توحید اثباتاً و نفیاً، وَاعْبُدُوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دیکھیں ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی، تو حق توحید ادا ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو،
نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، حق توحید ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف اس بات ہے، اور خالی اس بات توحید کے لیے کافی نہیں۔ جب تک نفی نہیں کرو، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہیں کرو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یہ توحید کی نزاکت۔ اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی، اور اگر صرف یہ کہو کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس بات ثابت نہیں ہو رہا۔ جب تک دونوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا ٹھوس اس بات نفی ہے، اس بات ہے۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب